منیزہ صاحبہ فرسٹ فیمیل GM رہی اور فرسٹ اور اس کے علاوہ لاسٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں سب سے لمبا ٹینیور سب سے لمبا ٹینیور آپ کا رہا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب پہلی ڈائریکٹر پروگرامز بھی رہی جی بالکل ڈائریکٹر پروگرام بھی رہی اور ابھی بھی لگ رہا ہے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا مطلب خواتین پیچھے نہیں آ رہی خواتین نہیں آ رہی پتہ نہیں آئیں گی وہی والی بات ہے کہ امید رکھتے ہیں. ابھی ایک جنریشن اور گزرے گی یہ جنریشن تو ریٹائر ہو رہی ہے اس کے بعد شاید کوئی آ جائے تو امید رکھنی چاہیے. بالکل امید تو ہم پر امید ہیں لیکن بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ جب ہم آئے تو ہمیں اتنا مردوں نے ستایا کہ ہم آگے آ ہی نہیں سکے. یہ کوئی ایکسکیوز تو نہیں بن رہا نا کہ آپ ستا رہے تو آپ ان کو لے کے چلیں بھائی. ایسا ہوا تو ہوگا کیونکہ اگر میرے ساتھ بھی ہوا تھا تو ایسا ہوا تو ہوگا اور ہوتا. اب میں چونکہ کنارہ کش ہوں اور میں اس ادارے پہ بات نہیں کر سکتی. 5 سال 6 سال ہو گئے مجھے ریٹائر ہوئے اڑ اڑ کے خبریں آتی ہیں لیکن میں سنتی نہیں ہوں زیادہ تو میں کہہ کچھ نہیں سکتی اور اب تو حالات میں سمجھتی ہوں شاید ذرا بہتر ہی ہوں گے. لیکن دیکھیں مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آسان زندگی کہاں ہے. آپ سڑک پہ نکلتے ہیں تو آپ پہ کوئی نہ کوئی کیچڑ اچھالے گا, کوئی آوازیں کسے گا, کوئی گاڑی والا تیز گزر جائے گا تو پھر آپ گاڑی نکالنا بند کرتے. اگر آپ سبزی والے کے بجائے جائیں گے تو سبزی والا بدتمیزی کرے گا. مطلب یہ تو چلتا ہے نا. اور اس میں شاید عورت ہونے کا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن کچھ اور بھی وجہ ہے. تو یہ تو ہوگا جب آپ گھر سے نکلیں گی اور آپ کو دیکھ کے لوگ حیران ہوں گے کیونکہ آپ واحد ہیں یا الگ ہیں یا اس وقت تو یہ تو ہوگا. تو یا تو نکلو نا اور اگر نکل ہی آئی ہو جس کی جو بھی ضرورت ہے چاہے پیسوں کی ضرورت ہے چاہے شوق ہے چاہے بڑھنا چاہتی ہے جو بھی کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کو ایک مہم بنا. پھر وہ چیلنج ہوتا ہے اور وہ ایک مشن ہوتا ہے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے. میرے ساتھ ایک بلا جو کہ میرے لیے تو ظاہر ہے میں تو فخر سے اس کو لے کے چلتی تھی. ایک بلا یہ تھا کہ میں فیض کی بیٹی ہوں تو مجھے چونکہ 11 سال ضیاء الحق کے بھی میں نے بھگتائے اور بھی تو میرے لیے وہ مجھے اس کو اٹھا کے مجھے دبانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ تو فیض کی بیٹی ہے. تو ظاہر ہے ہماری اپنی ایک حالانکہ یہ کہنا کہ میں پی ٹی وی کے کوریڈورز میں فیض کوٹ کرتی تھی مجھ سے تبھی بھی آپ کہیں گے تو 1-2 شعر مجھے یاد ہوں گے. تو وہ ایسا کوئی کام نہیں تھا لیکن شاید ایک موجودگی شاید ایک یہ بات کہ فیض کا مشن کیا تھا یا ان کی کیا ویژن تھا وہ شاید ان کے لیے ذرا سا وجہ تھریٹ ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے میری بھی ٹرانسفرز بھی ہوئی, میری پروموشنیں بھی رکیں, میرے ایکسپلینیشن کالز بھی ہوئے, میری وارننگ لیٹرز بھی سب کچھ آیا لیکن اس کا جواب بھی پھر انہوں نے سنا کیونکہ ہر دفعہ کوئی بات ہلکی ہوتی تھی تو وہ بھی سنا انہوں نے. تو وہ پھر یہی ہوتا تھا کہ اس کو کیا کرے بھائی یہ تو مصیبت ہی. اور پھر میں جب وقت دیکھتی ہوں مڑ کے دیکھتی ہوں پھر جب میں جس عہدے پہ ریٹائر ہوئی جس طرح میں آئی تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اور اس کے بعد بھی سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں محبت ہے ان کی کہ جی بہت اچھا کام کیا. تو اگر کام ہی بولتا ہے آپ کا کام بولتا ہے اور اگر آپ کا ایمان ہو آپ کی عبادت ہو جو کہ میرے لیے آج بھی ہے تو اس میں پھر کوئی رکاوٹ آتی بھی ہے تو کچھ آتی ہے تو پھر چلی بھی جاتی ہے یا اس کو برداشت کرتے ہیں. تو میرے لیے تو یہی پیغام رہے گا ہمیشہ رہے گا ہر عورت کے لیے رہے گا چاہے وہ گھر میں لڑ رہی ہے مطلب ہرڈلز کے اوپر ہے چاہے کچھ بھی کر رہی ہے کہ فکر کی بات تو ہوگی. اور اس وقت نا امیدی بھی ہوتی ہے ڈپریشن بھی ہوتا ہے رونا بھی آتا ہے. میں روئی بھی بہت ہوں میں پریشان بھی بہت ہوئی ہوں میں نے اللہ سے دعا بھی مانگا اور میں سمجھتی ہوں شاید وہی وقت تھا جب میرا ایمان بھی بہت زیادہ مضبوط ہوا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کبھی کبھی کوشش آپ کریں تو ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. میں اس بات میں بہت یقین کرتی ہوں کہ مجھے جواب آتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں ہو جائے گا بالکل. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ باتیں تو ہم ابھی آپ سے کافی ساری کریں گی کیونکہ وقت بھی ہے ابھی ہمارے پاس. اور یہ مجھے بتائیں کہ آپ موسیقی بھی سنتی ہیں ساتھ ساتھ؟ میں جب وقت اب تو FM وغیرہ کی وجہ سے گاڑی میں بہت لگتا ہے ویسے بھی سنتی ہوں. جی ہاں سنتی ہوں. سب سے پسندیدہ گلوکار یا گلوکارہ کون ہے؟ جب ایسی بات ہوتی تو ظاہر ہے میڈم کے علاوہ تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. جی اور کس کی آواز میں آپ سننا چاہیں گے اور کون سا ٹریک سننا چاہیں گے وہ بتائیں تاکہ ہم آپ کو وہ بھی میں اگر فیض کے علاوہ کچھ بتاؤں گی تو ظاہر لڑائی ہو جائے گی. نہیں آپ فیض کا ہی بتائیں ضرور بتائیں. تو اس لیے میں نے ذکر کیا تھا ظاہر ہے میری فیض کو تو بہت لوگوں نے گایا اور آج کل تو ٹینا بہت ہی اچھا گا رہی ہیں اور نیرا نے بھی بہت اچھا گایا لیکن کچھ ذرا مجھے پرانے ٹریک زیادہ اچھے لگتے ہیں. تو آپ کوئی بھی یا تو اقبال بانو کا اور یا ملکہ پکھراج کا اور یا فریدہ خانم کا سنا دیں لیکن ایسا سنائیں جو زیادہ عام نہ ہو تاکہ لوگ وہ پھر سنیں. بالکل آپ کو سنوائیں گے ہم فریدہ خانم کی آواز میں خوبصورت غزل کلام فیض احمد فیض کا. یقین وہ آپ اس کو انجوائے کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی کریں گے.
رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، دونوں جہاں جی ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو کہتا ہے خوش آمدید. اور منظم مجھے یہ بتائے فریدہ خانم کی آواز آپ کو کیسی لگی؟ میڈم کی تو آواز، فریدہ خانم جی کی تو جی بالکل، اس سے پہلے بھی اپنی جگہ بہت اپنی جگہ، اور آپ اوبویسلی پی ٹی وی میں رہی اور اتنے اعلیٰ عہدوں پہ بھی فائز رہی، تو بہت آپ کا ان خواتین سے ملنا ہوگا. بہت زیادہ مجھے یاد ہے میڈم ایک دفعہ کسی ریکارڈنگ میں بہت لیٹ آتی تھی وہ وہیں، تو میں نے کہا کی ہو گیا، دیر ہوگی، ستے پیسے ہو کہ بڑے آرٹسٹ قبر جا کے سواں گی.
تو وہ کبھی کبھی مجھے ان کی یاد آتی تو ایسی سی باتیں یاد آتی. جی بالکل. اور یہ تو آرٹسٹ سے آپ کا ملنا ملانا تھا ہی، اسی طرح اداکارائیں بھی آتی تھی، وہ بھی ملتی ہوں گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہت ساری خواتین اب پالیٹکس میں بھی آ رہی ہیں، آپ کو وہ کیسا چینج لگ رہا ہے؟ پالیٹکس میں جی ہاں، مجھ سے پالیٹکس والی بات تو اپنی جگہ مناسب ہے. ایک تو یہ کہ پالیٹکس ہر جگہ، کئی لوگ پوچھتے ہیں پالیٹکس کے بارے میں کہ آپ کا کیا خیال ہے یا کچھ. پالیٹکس ہر جگہ ہی فضول ہے اور ہر جگہ ہی گندی ہے. مطلب گندی سے مراد یہ ہے کہ ڈینجرس بھی ہے ہر جگہ. کم از کم اس خطے کی بات کریں، آپ دیکھیں، اپنے خود دیکھ لیجئے انڈیا میں کیا، سری لنکا میں کیا، وہاں کی جو پرائم منسٹر تھی اس کی آنکھ گئی. برما میں دیکھ لیں کس قدر مشکل سے وہ عورت نکلی ہے. انڈیا میں ظاہر ہے پرائم منسٹر ایک قتل ہوئی. سو ہمارے یہاں بڑی وائلنٹ پالیٹکس ہوتی ہے، تو اس حوالے سے اس چیز کا خیال تو رکھنا پڑتا ہے. تو مجھے بھی کئی دفعہ اس کا خیال بھی آیا، سچی بات ہے آفر بھی ہوا. لالچ بھی، اگر میں کہوں لفظ لالچ ہی ہے اور تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس کو ہوئی. لیکن پھر یہی سوچ کے جو ہم نے کام کرنا ہے، کم از کم اپنی بات کرتے ہیں، میں نے جو کام کرنا ہے وہ میں نے تحمل سکھانا ہے، تحمل سے کام کرنا ہے، پیار سے کام کرنا ہے، امن سے کام کرنا ہے، جو مجھے میرے باپ نے سکھایا.